بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 32 ہے۔ جماعت نحم کے مضمون اردو کی غزل نمبر 2 ہے، اور غزل نمبر 2 کی آج ہم انشاءاللہ مشق کریں گے۔ یہ حیدر علی آتش کی غزل ہے۔ اس میں ہم نے غزل کے شاعر کا تعارف، پھر غزل کی تفہیم اور اس کی تشریح یہ کر لی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ تو بچوں، مشق کا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ یہاں پہ عام طور پر ہوتا ہے مختصر جواب لکھیں۔ تو الف ہے کہ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے؟ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے؟ تو بچوں، اس کا جواب میں جو شعر ہے، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ تو شاعر نے کیا جواب ہوگا پھر؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے اوصاف لکھے، اور اس کے جواب میں آپ وہ مصرع لکھ سکتے ہو بچوں، ہمیشہ لکھے وصف دندان، بقول شاعر ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ کہوں کیا ہوئی عمر کیسے بسر ہیں، میں رویا کیا وقت سویا کیا۔ کہتے ہیں کہ میں بتاؤں تمہیں کہ میری عمر کیسے، بقول شاعر کے میری عمر کیسے گزری؟ کہتا ہے میں جاگتا رہا اور میرا مقدر سوتا رہا۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا؟ اپنی کشت سخن کے بارے میں شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کہا کہ رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری جو شعر و شاعری کی کشتی ہے، بیڑا ہے، یہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا۔ اس کے لیے میں نے محنت کوئی نہیں کی، بلکہ یہ تو مجھے اللہ کی طرف سے خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا کہ وہ بغیر محنت کے ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی۔ اور دال ہے کہ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ جواب ہے کہ برہمن کو اس بات کی حسرت رہی کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ باتیں کریں، وہ ان سے باتیں کریں۔ شاعر کا قلم کیا کرتا ہے؟ شاعر کا قلم محبوبہ کے دانتوں کے اوصاف کے لکھنے میں اتنی خوبصورتی کا اظہار کرتا ہے جس طرح گویا کہ موتی پرو رہا ہو۔ 2 ہے کہ مندرج ذیل تراکیب کے معانی لکھیں۔ اچھا بھی بچوں، اس سے پہلے ہم ان سوالات کے جوابات پھر لوٹا لیتے ہیں۔ الف ہے شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے؟ شاعر نے ہمیشہ اپنی محبوبہ کے دانتوں کے اوصاف لکھے۔ شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر کی عمر کہتا ہے، بقول شاعر کہتا ہے کہ اس طرح بسر ہوئی کہ میں تو جاگتا رہا لیکن میرا مقدر سوتا رہا۔ شاعر نے اپنے کشت سخن کے بارے میں کیا کہا؟ شاعر کہتا ہے کہ میری جو کشت سخن ہے یہ سبز ہمیشہ ہری بھری رہی، لیکن اس میں یہ خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے تھی، میری محنت کچھ نہیں تھی۔ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو ہمیشہ اس بات کی حسرت رہی کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ ان سے باتیں کیا کریں۔ شاعر کا قلم کیا کرتا رہا؟ اپنے محبوبہ کے دندان کے اوصاف اتنی خوبصورتی سے لکھتا رہا، گویا موتی پرو رہا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیں۔ وصف دندان یار، محبوبہ کے دانتوں کی صفت۔ وصف دندان یار، محبوبہ کے دانتوں کی صفت۔ فکر کشت سخن، فکر کشت سخن، کشتی کے بیڑے کی فکر، کشتی کے بیڑے کی شعر و شاعری کے بیڑے کی فکر مراد ہے شعر و شاعری۔ متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ بھائی بچوں، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ جو کالموں کا ملانا ہوتا ہے تو یہ 2 الفاظ کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ گرامر کے اعتبار سے ہو، معنی کے اعتبار سے ہو، وجود کے اعتبار سے ہو۔ اب دیکھو اندھیرا، اب ادھر کیا ہے؟ غم، کنواں، سخن، اجالا۔ اب اندھیرے کو اجالے کے ساتھ ملا لیں گے کیونکہ اندھیرا اجالا آپس میں متضاد ہیں۔ وصف، اور ادھر کیا ہے؟ غم، کنواں، سخن، اجالا، دندان کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ہماری غزل میں وصف دندان یار کا ذکر ہے۔
اور اس کے بعد قلم، اس کو موتی کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ یہ بھی اس میں مذکور ہے کہ میرا قلم موتی پر ہوتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد عمر، اس کا بسر کرنا، پھر جاگا، سویا، متضاد ہے نا۔ اور اسی طرح فکر، غم، کنواں، سخن، باقی تو ہو گئے۔ تو فکر، غم، فکر کا معنی غم ہے۔ زنخداں، کنواں، کیونکہ کہا تھا کہ زنخداں سے محبت کرنا ایسا ہے جیسے دل کنویں میں پھینک دینا۔ مزہ، غم، مزہ غم کے کھانے کا جس کو۔ تو پھر بھائی بچو، مزہ اگر ہم غم کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر فکر کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ سخن کے ساتھ۔ فکر کشت سخن، فکر کشت سخن، تو فکر کو سخن کے ساتھ اور مزے کو غم کے ساتھ۔ لو بھائی بچو، اس طرح سے ہمارے یہ 3 سوال ہو گئے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار قلم اپنا موتی پرویا کیا، یہ جو یہاں پہ ایک تشبیہ ہے، کہتے ہیں اس کے بارے میں استاد سے پوچھیں کہ کیا ہے، تو بالکل سیدھی ہے کہ اس نے اپنا جو اس کا قلم جو وصف دندان یار لکھتا رہا ہے اس کو موتی سے تشبیہ دی ہوئی ہے۔ تو یہاں یوں کہہ لو کہ وہ بچوں ہم نے پڑھا تھا نا کہ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ تو یہاں 2 احتمال ہیں وہ بچوں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ وہ دندان جو میری محبوبہ کے تھے وہ موتیوں کی طرح تھے، اور ایک یہ ہے کہ جو ان دندان کی صفتیں میں نے لکھی وہ موتیوں کی طرح ہیں۔ تو زیادہ قرین قیاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وصف دندان یار لکھے، اور لکھا کیسا میں نے کہ میرا قلم گویا کہ موتی پر ہوتا رہا ہے، تو وہ وصف دندان یار کی جو تحریر تھی جو میں نے کی تھی وہ مشبہ بہی ہے اور موتی مشبہ ہے، وہ مشبہ بہی ہے اور موتی مشبہ ہے۔ تو گویا کہ وہ اپنی تحریر کو موتیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا، آپ نے یہ پہلے پڑھا تھا کہ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، تو مشبہ کیا ہے بھائی بچوں؟ موتی، اور وہ تحریر جو وصف دندان یار میں لکھی گئی، اور مشبہ بہی کیا ہے؟ موتی، ٹھیک ہے، مشبہ اور مشبہ بہی موتی۔ اور اس کے بعد وجہ شبہ خوبصورتی، اور حرف تشبیہ اس میں کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ میں نے ایک اپنے یار کے دندان کے اوصاف ایسے لکھے جو موتیوں کی طرح تھے، تو کی طرح یہاں پہ کیا ہوگا؟ حرف تشبیہ۔ اور غرض تشبیہ کیا ہوگا بچوں؟ محبوبہ کے دانتوں کے اوصاف جو لکھے تھے، وہ جو تحریر تھی میری، اس تحریر کی خوبصورتی بیان کرنا۔ تو بچوں انشاءاللہ بقیہ سوال ہم آئندہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔